کلام کی سچائی میں بڑھنا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نجات اور پاکیزگی کے پیغام میں زیادہ سے زیادہ پختہ ہوں تاکہ جھوٹے استادوں کی وجہ سے گمراہ نہ ہونے پائیں۔ میں راشد یونس ہوں۔ جب میں اس اصول میں لفظ نجات استعمال کرتا ہوں، یہاں میں اس تجربے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو ہمیں یسوع مسیح کے پاس آتے وقت ہوا۔ اس میں ایمان رکھیں اور راست بازی کے تجربے کو حاصل کریں جو وہ ہمیں اس کی موت اور پھر جی اٹھنے کے باعث دیتا ہے۔ جب ہم لفظ پاکیزگی استعمال کرتے ہیں تو ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ایک بار نجات کے تجربے سے گزرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے، لیکن ہماری مسیحی زندگی میں کیا ہونا چاہیے جب ہم زیادہ سے زیادہ مسیح کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہماری مسیح زندگی میں کیا ہونا چاہیے جب ہم زیادہ سے زیادہ مسیح کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ واقعی اس کی مرضی ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں مسیح کی طرح بننے کی کوشش نہیں کرتے تو یقیناً ہم اس کی کامل مرضی میں نہیں چل رہے۔ آپ نے ابھی ان اسباق پر غور کیا کہ جب پولس رسول مسیح کے حوالے سے بتاتا ہے کہ وہ حقیقتاً کون ہے اور یہ اس کے لیے پروردگار کی ایک حیرت انگیز زبردست تفصیل ہے کہ وہ کون ہے۔ اور پولس نے اپنی تشویش بھی بتائی کہ کلوسیوں میں کچھ جو خاص طور پر وہ جو کلوسے شہر کے رہنے والے تھے، جو کہ اس گرجا گھر میں تھے لیکن اس سچائی کے ایمان سے یسوع مسیح کون ہے گمراہ ہونے کو تھے، تو اس لیے پولس اپنی فکر ان کے لیے دکھاتا ہے جبکہ وہ کبھی بھی کلوسیوں کے شہر نہیں گیا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں تم جان لو کہ تمہارے اور لودیکیا والوں اور ان سب کے لیے جنہوں نے میری جسمانی صورت نہیں دیکھی کیا ہی جاں فشانی کرتا ہوں۔ کیا یہ ایک دلچسپ بیان نہیں؟ میں تمہارے لیے دکھ سہتا ہوں، اور وہ وہاں کبھی نہیں گیا لیکن وہ مسیح میں بہن بھائی تھے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے اور لودیکیا والوں اور ان سب کے لیے جنہوں نے میری جسمانی صورت نہیں دیکھی۔ اب یہاں اس کو سمجھنے کے لیے جو وہ لودیکیا کا حوالہ دیتا ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مخصوص علاقے میں سہ رخی شہر جسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنے میں مدد کے لیے آپ مکاشفہ کی کتاب میں ان کلیسیاؤں کے نام دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مشرق کی طرف جائیں تو آپ کو 3 شہر نظر آئیں گے جنہیں سہ رخی شہر کہا جاتا ہے۔ کلوسیوں، لودیکیا اور ہیراپلس وہاں موجود تھے۔ اب یہ 3 شہر ایک دوسرے سے 5 سے 10 میل کی دوری پر ہیں۔ تو جب وہ لودیکیا اور ان ایمانداروں کے لیے بھی فکر مند ہے، دوسرے لفظوں میں ان 3 شہروں میں ایماندار تھے اور اتنا قریب ہوتے ہوئے یقیناً بہت سے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ یہ یقیناً دلچسپ جگہیں ہیں۔ میں اور میری بیوی جب ہم دونوں نے پہلے ان جگہوں کی سیر کی تاکہ دیکھیں کہ دنیا کے یہ مخصوص علاقے اس دور میں کیسے تھے۔ اب وہ موجودہ دور کا ترکی کہا جاتا ہے، تو پولس ان کے حوالے سے فکر مند ہے، اور وہ اس لیے کہتا ہے کہ تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو۔ یہ ان سب کے لیے ہے جو اس شہر میں موجود تھے، تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گٹھے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانیں۔ بس اتنا ہی، مسیح خدا کا بھید جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں۔ اور جب میں نے اسے پڑھا، اس پر غور کیا کہ پولس یہاں کیا بات کر رہا ہے، مجھے افسیوں کے لیے پولس کی دعا یاد آ گئی، جہاں اس نے دعا کی کہ ایمان سے مسیح ہمارے اندر بسے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آتا اور چلا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح روح القدس کے ذریعے ہمارے اندر بستا ہے۔ روح القدس اور اس حقیقت میں ہمارے ایمان کے ذریعے سے ہمیں اس کے لیے جینے کی قوت ملتی ہے اور زیادہ سے زیادہ مسیح یسوع کی طرح بننا۔ ویسے پولس نے نہ صرف اپنی فکر کا اظہار کیا بلکہ اب وہ ایک خطرے کا اظہار بھی کرتا ہے، اور غور کریں وہ کیا کہتا ہے۔ خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایات اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق۔
اب وہ بات کر رہا ہے کہ مسیح کون ہے۔ وہ ان لوگوں کا حوالہ دے رہا ہے جو انہیں مسیح کے بارے میں ان کی واقفیت سے گمراہ کر سکتے ہیں کہ واقعی مسیح کون ہے، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ اس نے پچھلے اقتباس میں اس بات کا اظہار کیا کہ مسیح کون ہے۔ غور کریں، مجھے اسے دوبارہ پڑھنے دیں، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی روح کے ذریعے۔ لہٰذا ہم یہاں تثلیث کی ایک خوبصورت مثال دیکھتے ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک رسول ہمیں ان لوگوں کے بارے میں ایک اشارہ دیتا ہے جو انہیں گمراہ کر سکتے ہیں۔ اب ختنے کے تصور کو سمجھنے والے لوگ کون ہوں گے؟ یہ وہ ہو سکتے ہیں جو کہ یہودی رہنما تھے، جنہوں نے یسوع مسیح کو مسیحا کے طور پر تسلیم نہ کیا اور نہ جانا کہ وہ واقعی کون ہے۔ اور پالوس نے یہ مسئلہ ہر جگہ جہاں وہ گیا دیکھا۔ اس نے نہ صرف اسے یہ بشارتی تجربے میں دیکھا، بلکہ وہ روحانی تجربات میں بھی، جہاں یہ جھوٹے استاد آئے اور پورے گھرانوں کو تباہ کر دیا، جو کہ لوگوں سے یہ منوانا چاہتے تھے کہ یسوع مسیح کوئی مسیحا نہیں ہے، یہ وہ شخص نہیں جس کی تعلیم پالوس دیتا تھا۔ تو ہمارے پاس وہ اشارہ ہے، بلکہ ہمارے پاس مزید اشارے ہیں، اور میں ان کو اضافی سراغ کہتا ہوں۔ بس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ تو یہ ہمیں عہد نامہ قدیم کے کچھ ضابطوں کے حوالے سے ایک اشارہ دیتا ہے۔ بس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے، یہ ان سب جھوٹے استادوں اور یہودی برادری کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ یہاں جو استعمال کر رہا ہے وہ استعاراتی زبان ہے، فلسفیانہ زبان، جسے لوگ اس دن اندھیروں سے نمٹنے کے لیے سمجھیں گے۔ افلاطون نے اس لفظ کو حقیقت کا حوالہ دینے کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا۔ کوئی چیز جو حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور پالوس صرف یہاں یہ کہنا چاہتا ہے پرانا عہد نامہ سمجھنے کے لیے، آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ کوئی شخص خاکساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے۔ ایسا شخص اپنی جسمانی عقل پر بے فائدہ پھول کر دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا ہے۔ ایک ہم آہنگی اس معنی میں کہ یہودی رہنما جو کہ کلیسیوں کو تباہ کر رہے تھے، یسوع مسیح کے بارے میں جھوٹی الہیات کی تعلیم دے رہے تھے، وہ نہ صرف پرانے عہد نامے پر اپنے خیالات سے متاثر تھے، بلکہ وہ نامحرم دنیا سے بھی متاثر تھے۔ ان اثرات میں سنیاسی مشقیں بھی شامل تھیں، جو اس لیے تھیں کہ کسی طرح اپنے آپ کو محروم کر کے مقصد حاصل کر سکیں، یا پھر فرشتوں کی عبادت کریں۔ اور اس طرح آپ اس تمام جھوٹی تعلیم کو دیکھتے ہیں جس کے بارے میں وہ فکر مند تھا، جو بنیادی طور پر ان یہودی رہنماؤں کے ذریعے سے آئی تھیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے، ایسا شخص اپنی جسمانی عقل پر بے فائدہ پھول کر دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا ہے۔ تو اب وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حقیقتاً ایک لاطینی مثال ہے، یاد رکھیں، پیشگی خبردار کرنا بازو بند ہونے کے برابر ہے۔ پالوس یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہاں، وہاں ان 3 شہروں میں ان 3 کلیسیاؤں کو ابھی تک کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، لیکن یہ نئے عہد نامے میں دوسری جگہوں پر ہو رہا ہے، لہٰذا احتیاط کرو۔ تو اس محاورے کی تعریف کچھ یوں ہے کہ اگر آپ کو کچھ ہونے کی خبر پہلے سے معلوم ہو تو آپ اس کے لیے تیار رہنا چاہتے ہیں۔ اب غور و فکر اور جواب کے لیے ایک سوال ہے، آج ہماری دنیاوی اور ہماری مذہبی ثقافتوں میں کون سے اثرات اور رجحانات ہیں جو بائبل کی سچائیوں کو ختم کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ بائبل پر یقین رکھنے والے مسیحیوں میں بھی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری دنیاوی ثقافتوں جس میں ہم رہ رہے ہیں موجود ہے،
जो गलत है उसे सही समझा जाता है। वैसे बाइबल पेशगोई करती है कि ऐसा होगा। हम इसे ख़ास तौर पर इखलाकी इक़दार के हवाले से देखते हैं, और ये ना सिर्फ हमारी सकाफ़त में हो रहा है बल्कि ये जिनसियत के मामले में दुनिया भर में हो रहा है। एक तहरीक जो इस सच्चाई से नावाकिफ़ है कि खुदा ने जिन्स जैसे खूबसूरत तोहफ़े को शादी जैसे पाक बंधन के लिए बनाया है। ज़रा आज के दौर की इस ख़ास तब्दीली पर गौर करें। और एक और असर यकीनन मादियत परस्ती है, लेकिन हम इसे मजहबी बरादरियों में भी देखते हैं, और मैं इसे इलाकियाती कहता हूँ, जो कि ये है कि पूरी हकीकत कहीं पर भी नहीं। अब ये वो दुनियावी सकाफ़त में सच है, लेकिन अब ये मजहबी सकाफ़त में भी फैल रही है। कहीं मुकम्मल सच्चाई नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में, आपके पास आपकी सच्चाई है, मेरे पास मेरी सच्चाई है, और हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहरहाल कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए जो सच है वो सच हो सकता है, आपके लिए जो सच है वो सच हो सकता है, हालांकि हम इससे मुत्फिक नहीं हैं। और जो चीज़ उसकी तरफ ले जाती है वो सबसे संगीन मसाइल में से एक है, जो कि ये है कि यीशु मसीह के कहे को रद्द करना, जो उसने कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बग़ैर बाप के पास नहीं आता। तो आइए और ज़िंदगी गुजारने के इस असूल को याद करें कि हमें ज़रूरत है कि हम नजात और पाकीज़गी के पैगाम में सबसे ज़्यादा पुख्ता हों, ताकि झूठे उस्तादों की वजह से गुमराह ना होने पाएँ।